على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ المولانا العظیم. سب سے پہلے شیخ حسنین قاری صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اس وبا کے اس انوائرمنٹ میں اور جہاں ہر کچھ بند ہے اور ہر کچھ سیفٹی میں ہے یہ محفل منعقد کی. جب انہوں نے ریکویسٹ بھیجا تو مجھے سکون ہو گیا کہ خانقاہ میں کوئی پروگرام آن لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے خانقاہی لوگ یہیں پہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو مبارکباد ہو. اور اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ ہم اس رات کو جو 1000 نائٹ سے بہتر اس میں حاضر. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ لیلۃ القدر کی آیت تلاوت فرمائی ہے. یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ میں نے تلاوت فرمائی ہے. یہ سورہ کتنی بار یہ کہا گیا ہے ڈفرینٹ روایت میں کہ یہ مکی ہے، کتنوں نے کہا ہے کہ مدنی ہے، مگر جو عموماً ایکسیپٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ. اب قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر اور قسمت. ایک معنی قدر کا تقدیر اور قسمت، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نزول فرمایا، نازل فرمایا. کہاں سے؟ عرش معلیٰ سے، لوور ڈسینڈنٹ، لوح محفوظ سے عرش کی طرف. اور اسی لیے کیونکہ کتاب قرآن مجید قدرت والی ہے اور قسمت کو چینج کرنے والی ہے، اسی لیے یہ رات کو اتاری گئی. یہ رات کے اندر یہ تاثیر ہو گئی جو قسمت کو اچھی کرتی ہے. اس کا یہ مفہوم ہو. جس طرح آقا علیہ السلام ہر زمانے سے ماورا حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی ہر زمانے کے ماورا رحمت ہے. اور اس رات کی خیرات و برکت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. اگر آپ آگے آئیں گے تو مزید اس رات کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ رات رمضان کے مقدس مہینے میں ہے. اور مزید بیان ہوا ہے کہ لاسٹ 10 نائٹس میں آخری عشرہ میں آتی. اگر آپ اور پھر آخری عشرہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ آڈ نائٹس میں آتی ہے، مطلب کہ 21، 23، 25، 27 یا 29. اور اگر ہم پھر میجورٹی آف علماء یہ کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات، اور اگر ہم علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان شریف 27ویں ہے، اور اگر ہم حضرت ابی ابن کعب کی بات سن لیں تو وہ تو قسم کھاتے ہیں کہ یہ رات شب قدر جو ہے یہ 27ویں ہی رات ہے. آگے آئیے کہ اب اس میں حکمتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ 27th نائٹ ہے، یا کیوں نہیں کہہ دیا کہ 21st نائٹ ہے، یا کیوں نہیں کہہ دیا کہ 25th نائٹ ہے یا 23rd نائٹ ہے. وہ اس لیے کہ اگر چاند نجمی کو کہہ دیا جاتا کہ چاند نجمی صاحب
شب قدر ہے اور 27ویں شب رمضان میں ہے. جو چاند نجمی صاحب 10 دن جو 9 دن ہے عشرہ کے وہ آرام سے گزار لے کے تھکے ہوئے ہیں، 27 میں عبادت کر لیتے. تو آل ان آل وہ 10 راتوں میں یہ ڈھونڈنا ہے، یہ جو مشقت کرنا ہے، یہ جو عبادت کرنا ہے، یہ جو اللہ کے لیے کھڑے رہنا ہے، یہ جو اللہ پھر دلیل بنا لے آپ کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ یہ دیکھ اے فرشتے، میرا بندہ کھڑا تھا ان 5 راتوں میں، میرا بندہ کھڑا تھا ان 10 راتوں میں اور وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اللہ کی رحمت نے اس کو مخفی کر دیا اس لیے بندے کے سپورٹ میں ایک دلیل بن جائے، بندے کے سپورٹ میں ایک دلیل بن جائے. اب آگے آ جائیے. پھر فرمایا تو اس کی ضد بھی یہ ہو گئی، ضد بھی اگر یہ ہو گئی کہ اگر 27ویں کی رات ہو اور 27ویں کی رات کوئی بندہ غفلت میں گزار دیتا، موج مستی میں گزار دیتا اور وہ 1000 نائٹ سے بیٹر ہے، ریمبر، تو اس بندے نے 1000 راتوں کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، فضیلتیں گواہ کر دی. اور جب وہ اتنا بڑا لاس کر دے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کی رحمت کو امت محمدی کے لیے یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک نائٹ کے لاس سے میرا بندہ اتنے سنگین جرم میں پھنس جائے اور پھر قیامت کے دن پھنس جائے. تو اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ چل ایک نائٹ اگر مس ہو جائے مگر 10 نائٹ میں تو کھڑا ہوگا، کم سے کم 5 نائٹ میں تو کھڑا ہو جائے گا. دلیل تو یہ ہو گیا ہے کہ باری تعالیٰ ایک نائٹ میں سو گیا تھا، 4 نائٹ میں تو تھا نا باری تعالیٰ تیری یاد میں، مولا تیرے لیے تو کھڑا تھا نا باری تعالیٰ، تو مجھے معاف فرما دے. دونوں اینگل میں رحمتیں ہیں حاضرین محترم. آگے آ جائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک حقیقی، اب عارف باللہ یہ فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے، اب تو آپ نے علماء کے بارے میں سن لیا، اظہر رحیمی صاحب اور حسنین صاحب اور چاند اور ذیشان، آپ نے علماء کے بارے میں سن لیا. اب عاشق یہ کہتا ہے کہ جس رات اپنے محبوب کی زیارت میں ہو جائے، جس رات اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے، یا جس رات اپنے محبوب کی میسج آ جائے، وہ ساری رات 1000 نائٹ سے بیٹر ہے. وہ ساری وہی رات شب قدر ہے. جس رات محبوب آ گئے وہی شب قدر ہے. تو یہ عارفوں کی بات ہوگی. آگے آئیں. عارف ربانی عمر بن فارز قدس سر عزیز یہ شعر فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات ہر دن جمعہ کا مبارک دن ہے. ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس رات میرا محبوب آ گیا وہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس کے تھرو رحمت ہے، اس کے تھرو آقا علیہ السلام کا در ہے، اور آقا علیہ السلام کا در ہی اللہ رب العزت کا در ہے، حضور کا در ہی اللہ کا در ہے. آگے آئیے. پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر جبرائیل فرشتوں کے ایک بزم غفیہ کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں. تنزل الملائکہ، اس دن اس رات کو ایک خصوصی ایک بٹالین ہے فرشتوں کا، اور اس کو لے کے جو فرشتوں کے امام اور رسول ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نازل ہوتے ہیں بٹالین کو لے کے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجا رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کا ذکر میں مشغول ہو. تو وہ اتر جاتے ہیں نیچے اس رات کو، وہ گشت کرتے ہیں ساری دنیا میں اور ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو. کہیں پہ شیخ حسنین قادری صاحب نعت رسول پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ اظہر رحیمی صاحب مدحت رسول پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ قریشہ اللہ اللہ کر رہی ہے، کہیں پہ ذیشان اللہ اللہ کر رہا ہے، کہیں پہ چاند مانگ رہا ہے کہ مولا سے سلسلے کا کام ہو جائے، تحریک کا کام ہو جائے دھنباد میں، کہیں پہ آصف مانگ رہا ہے
کہیں پہ زکی مانگ رہا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ آ کے اللہ کے سامنے وہیں پر کھڑے ہو کے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور سمجھ لیں کہ جب فرشتے دعا فرمائیں تو اللہ اسے کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے، کیسے ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ معاملہ۔ مزید فرمایا آگے کی طرف کہ فرشتوں کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت انہیں انسٹرکشن دیتا ہے انسان۔ ایسا نہیں کہ فرشتے رات آئی نزول ہو جاتے، نہیں، اس رات کو خصوصی اللہ رب العزت انسٹرکشن فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی فلاں جماعت، اے خصوصی جماعت، آج تم نازل ہو جاؤ، اتر جاؤ نیچے اور زمین کو اپنے آغوش میں لے لو، اپنے پروں کے آغوش میں ڈھانپ لو اور ڈھونڈنا چالو کر دو جو میرے ذکر میں ہے، جو میری مدحت میں ہے، جو میرے رسول کے اتباع میں کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، جو معافی مانگ رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، مولا اللہم اجرنا من النار، مولا مجھے معاف کر دے، اللہم توبن عفوفا تعف عنی، اے اللہ، اے رب تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، ہم گناہگاروں کو معاف کر دے۔ وہ ساری دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اسی وقت اسی لمحہ دعا فرماتے ہیں، دعا مغفرت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اس بندے کی۔ پھر اسے مصافحہ کرو، مطلب کہ پھر انہیں یہ بھی انسٹرکشن ہوتا ہے کہ اے جبرائیل جب تم جاؤ اور میرے بندوں کو پاؤ تو اس سے مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ فرشتوں کے رسول، پاک ذات جو جن کی تخلیق ہی ہوئی ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے، ان کے امام، ان کے رسول، امت محمدی کے ایک ادنا گنہگار کا مصافحہ کر رہے ہیں۔ ادنا گنہگار، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری سند کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ہمارا سٹارٹ ایک نطفہ سے ہوا اور ختم ایک بیجا لاش میں ہونے والے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ نہ ہو تو ہماری اوقات وجود کچھ نہیں۔ تو اس امتی کا یہ لیول اللہ رب العزت نے اس لیے بڑھا دیا کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر تھوڑے سے سٹرگل میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی عبادت میں کھڑے ہو جانے میں اسے یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ نور اعلی نور فرشتوں کے امام اس سے مصافحہ کرتے۔ وہ بھی ایک دلیل ہو جائے گی قیامت کے دن، وہ مصافحہ دلیل ہو جائے گی کہ باری تعالیٰ میں تو گناہگار تھا مگر اس سے امام جو فرشتوں کے امام ہیں انہوں نے مصافحہ فرمایا تو اسے معاف فرما، مجھے معاف کر۔ آگے آئیے، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ امر وہ تمام کام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک فیصلہ کر دیا، مطلب کہ پھر کیا فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے، یہ سراسر دام امن و سلامتی ہے۔ مطلب کہ جب فرشتے اترتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اس دن وہ سارا خیر والا دن ہو جاتا ہے، سارا خیر والا سال ہو جاتا ہے، وہ سارے خیر والی دلیل ہو جاتی ہے۔ یعنی رات امت سلامتی کی رات ہے، نفس و شیطان کے وسوسے سے یہ دور ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے ذکر سے لطف افروز ہوتے رہتے ہیں، یہ روح پر ایمان افروز کیفیت رات بھر صبح تک طاری رہتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بتایا ہے حاضرین محترم کہ اس رات کی پہچان بھی یہ ہے کہ صبح صادق تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی، سہانا موسم ہوگا، اور جب اگر کوئی خوش نصیب ہے جس سے جبرائیل علیہ امین مصافحہ کرتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ ساتھ حاصل ہو گئی، وہ خوش نصیبی حاصل ہو گئی تو اس بندے کو تھوڑا رونگٹے جو کھڑے ہونے ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اسے تھوڑا تھپ تھپی فیل ہوگی۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس کی رات قبولیت والی رات ہے۔ اللہ اللہ، مولا تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ تو نے ہمیں امت محمدی میں بنایا، مولا تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ دوسری امت تو بہت بڑے بڑے عمر لے کر آئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے جب دیکھا دوسری امتوں کو تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ
یہ تو بہت زیادہ عمر والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کو 300 سال ملا, ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کو اتنا ملا. باری تعالیٰ میری امت تو صرف 50 اور 60 ایئر ایوریج ہے مولا. ان کے جب ان کی عمر کم ہوگی مولا تو اچھے کام بھی کم ہوگے نا مولا. مگر اللہ رب العزت کا لطف و کرم جب محبوب نے میں سوال کر دیا, اللہ کا لطف و کرم بھی پھر جلال جمال میں آ گیا. پھر اللہ نے یہ لیلۃ القدر ایک نائٹ دے دی کہ اے میرے محبوب تیری امت کم عمر والے تو ہوں گے, مگر یہ لے لے میں تجھے ایک رات عطا کرتا ہوں تیری امت کو جو 1000 راتوں سے بہتر ہے اے محبوب. اور جنہیں ایک رات مل گیا انہیں زندگی بھر کا آپ سمجھ لیں کہ کام بن گیا, ان کا زندگی بھر کی بات بن گئی ان کی. تو اے محبوب دیکھ تیری امت کام تو تھوڑی کرے گی, عمل تھوڑے کریں گے, مگر اس میں برکت بہت ہوگی. اور یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہے اے محبوب, صرف آپ کی وجہ سے ہے. اے کالی کملی والے, اے زلف والے, اے میرے سونیا, اے میرے محبوب, کہ صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ کی امت کو اتنا لطف و کرم دیے جاتا ہوں میں, اتنا کرم کیے جاتا ہوں میں, اتنا درگزر کیے جاتا ہوں میں, صرف آپ میں سے ہے. صرف آپ نے سونے ہیں تو آپ کی امت کو کی طرف اتنی رحمت آتی رہتی. حضرین محترم, ریممبر کہ جو امت پہ جو نبی پہ لطف و کرم ہوتا ہے علی سبیل تنزل وہ امت پہ ہوتا ہے. جو نبی پہ کرامات معجزہ ظاہر ہوتے ہیں وہ امت کے کرامات بن جاتے ہیں. اور کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب تخلیق ایور کریٹڈ وہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ, تو ان کی برکت سے, حضور علیہ السلام کی برکت سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدی کو بھی اللہ کی رحمت, محبت اور فضل ملتا رہتا. اور اس کی دلیل یہ رات ہے, اس کی دلیل یہ شب قدر, اس کی دلیل یہ سونی رات ہے, اور یہ رحمت والی رات ہے, یہ برکت والی رات ہے, یہ لطف و کرم والی رات ہے, یہ چاشنی والی رات ہے, یہ اللہ والی رات ہے. صرف ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے, صرف آپ کی برکت سے, صرف آپ کی وجہ سے. تو آئیے کیوں نہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر آ جائیں, اور کیوں نہ ہم اپنے والدین کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں اور کہیں یا رسول اللہ میرے والد اور والدہ آپ پہ قربان. میرے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کریں, یا رسول اللہ میرے والد اور والدہ آپ پہ قربان. حضرت ابوبکر صدیق جب بھی حاضر ہوتے اور صحابہ کرام جب بھی حاضر ہوتے حاضرین محترم, تو وہ سب سے پہلے یہ نذرانہ پیش کرتے, یا رسول اللہ میرے والدین, میرے باپ, میری ماں آپ پہ قربان. تو آئیے ہم بھی ان کی راہ میں جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی دعا کر دے, ہمارے لیے بھی لطف و کرم کر دے, ہم گنہگار ہیں, ہم سارے گنہگاروں کو معافی دلوا دیں. آگے آئیے, اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز, خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت والی رات ہے. تو کیا کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کو تلاش کرنے میں غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے, ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے گزار دے. جب دعا مانگے تو ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے. جامع دعا مانگے, جیسے حضرت بایزید بستامی کی دعا آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں. حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے, ان اللہ اریدو ان لا اریدا الا ما ترید. اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ ارادہ رکھتا ہوں مولا کہ میں وہ جو کچھ چاہوں جو تو چاہے. بے شک ایک لائن ہو گیا, جامع ہو گیا, کلیئر ہو گیا معاملہ. سمجھ لیں اظہر رحیمی صاحب کہ زیادہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے سپرد کر دیا اللہ کو, اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو, تو مولا نے تو ساری خیر ہی رکھنی ہے آپ کے لیے.
نہ آپ روزی مانگیں گے، نہ گورکھ دھندے مانگیں گے، نہ مرض مانگیں گے، گھر مانگیں گے. مولا تو جو بہتر چاہتا ہے مولا، میں یہ کچھ چاہوں مولا کہ میں وہ چاہوں جو تو چاہے رب العالمین، میں وہ چاہوں جو تو چاہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر فرمانے والا، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، مجھ پہ فضل کر. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی نظر آیا ہے، یعنی جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پہلے حاضرین محترم سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب آئیے شب قدر کی مسنون دعا میں نے آپ کے سامنے آلریڈی پیش کر دیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. پھر مزید اس میں ایک اور دعا ہے، ایک اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. پھر فرمایا یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں میں افضل ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محرومی وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. جو بدقسمت ہے اللہ ہمیں بدقسمتی سے بچا. پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے جس شخص نے سارے رمضان مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے شب قدر کا وافر حصہ پا لیا. اب آف کورس لاک ڈاؤن ہے تو ہم تو جماعت نہیں پڑھ سکتے، مگر 2 راتیں ملی ہیں. آج 25ویں کی رات ہے اور انشاءاللہ تعالی سنڈے نائٹ 27ویں کی رات ہے. سنڈے نائٹ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عصر کے وقت خانقاہ شریف میں آ جائیں گے، ماسک پہن کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور رات ہم لوگ گزاریں گے انشاءاللہ، اور فجر کو پھر سحری کے بعد نکلیں گے. 27ویں کی رات ساتھ میں گزاریں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اب پھر میں آپ کو علامت بھی بیان کر دوں شب قدر کی علامت. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا شب قدر میں ایک نرم چمکدار رات ہے. شب قدر ایک نرم چمکدار رات ہے، نہ گرم نہ سرد، اس کی صبح سورج کمزور شعاؤں کے ساتھ سرخ طلوع ہوتا ہے. سبحان نہ ٹھنڈ نہ گرم، اور صبح کمزور شعاؤں کے ساتھ سرخ طلوع ہوتا ہے. میں نے آقا علیہ السلام نے پہچان بتا دی. تو حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ اور عارفوں کے اور علماء کے اینگل سے یہ بیان کر دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید گناہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا. آمین بجائے سید المرسلین.